جاگے، سن کے حسان کی آواز سخنور جاگے، نعت کے شہر میں مداح پیمبر جاگے، سن کے حسان کی آواز سخنور جاگے، نعت کے شہر میں مداح پیمبر جاگے، آپ بھی جاگیے ایک رات غم سرور میں، آپ کی فکر میں سرکار برابر جاگے، آپ بھی جاگیے ایک رات غم سرور میں، آپ کی فکر میں سرکار برابر جاگے۔ حضرات، عرص رضوی ہو ذکر امام حسین کا، عرص طیبی ہو ذکر امام حسین کا، عرص اعلیٰ حضرت ہو ذکر امام حسین کا۔ یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں میرا یقین ہے کہ سبھی امام حسین سے محبت کرتے ہیں۔ میں بہت تیزی کے ساتھ جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولے یا حسین، اور بلند آواز سے یا حسین۔ حسین یوں ہی نہیں سر کٹا کے سوئے ہیں، حسین یوں ہی نہیں سر کٹا کے سوئے ہیں، زمانہ سویا تھا۔ حسین یوں ہی نہیں سر کٹا کے سوئے ہیں، زمانہ سویا تھا، اس کو جگا کے سوئے ہیں، اور بدن حسین کا ہے فاطمہ کی چادر پر، زمین پہ عرش معلیٰ بچھا کے سوئے ہیں۔ بدن حسین کا ہے فاطمہ کی چادر پر، زمین پہ عرش معلیٰ بچھا کے سوئی ہے۔ رات بھر کی لذت دعوت کی ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ آپ اپنی باتوں کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ شاعر ہندوستان جناب اختر تابانی الہ آباد کی سرزمین سے چل کر آپ کے دائرۂ محبت میں حاضر ہوئے۔ حضرات، یہ محض ان کی چھوٹی عمر آپ دیکھ کے یہ اندازہ نہ لگائیں، بلکہ ان کی نعتیہ شاعری 40 سے 50 سال تقریباً پہنچتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جو آج پچھلے کئی سالوں سے مکمل مشاعروں میں ہندوستان میں شرکت کر رہے ہیں۔ وہ ذات ہے جناب اختر تابانی الہ آبادی کی۔ کچھ ہی دیر میں ابھی آپ ان کے مکمل کلام سے نوازے جائیں گے۔ اس سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں انصار صاحب، جن کا عنوان ہے حقوق والدین اور مدرسہ دارالنظامیہ سے ان کا تعلق ہے، وہ آئے اپنے بہترین خطاب سے ہم سامعین کے دلوں کو مستفیض فرمائیں۔ باوقار علماء کرام اور جملہ اہل سنت سے گزارش ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم المبين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جھوم جھوم کر صلاۃ و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ اب آواز بلند پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار اور بے حساب حمد و ثنا اور اس کا شکر ہے، اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے اپنے خاص فضل و کرم سے ہم کو اپنا پیارا محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہم کو عطا فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام ہو اس ذات گرامی پر جو خالق کا محبوب بھی ہے اور مخلوق کا محبوب بھی ہے، جس ذات گرامی نے ہمیں ہدایت کی راہ پر چلنا سکھایا اور خالق اور مخلوق کے حقوق سے آشنا کیا اور ان راہوں پر چلنے سے منع فرمایا جن سے ہمارا رب تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے۔ انہی برائیوں میں سے ایک برائی، انہی گناہوں میں سے ایک عظیم گناہ، انہی برائیوں میں سے ایک برائی ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی اور ان کی نافرمانی بھی ہے۔ قرآن حکیم نے تقریباً 15 مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ ماں باپ کے حقوق کو ذکر فرمایا ہے اور ان کے ساتھ صلہ رحمی اور حسن سلوک اور اچھے برتاؤ کرنے کا حکم صادر فرمایا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، سورہ بنی اسرائیل تیسرے رکوع میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارے رب نے حکم فرمایا، ارشاد فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ اور پہلا پارہ ہے، پروردگار عالم نے 10ویں رکوع میں ارشاد فرمایا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا تھا کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجے اور والدین کے ساتھ بھلائی کریں۔ آئیے سورہ نساء میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، تیسرا رکوع ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ
شیئا وبالوالدین احسانا، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ اور اسی طرح پروردگار عالم نے سورہ انعام میں ارشاد فرمایا، چھٹا رکوع ہے، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا۔ آؤ اے محبوب آپ فرما دیجئے، اور میں تم کو پڑھ کر سناؤں کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ، اللہ تبارک و تعالی نے تم پر جو حرام کیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی پرستش نہ کرے، اس کے سوا کسی کو نہ پوجے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، والدین کے ساتھ بھلائی کریں۔ ان آیات مبارکات میں اللہ تبارک و تعالی نے ماں باپ کے درجات کو کس قدر رفع و اعلیٰ فرمایا ہے۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو اپنے والدین کی خدمت کرنے والا اور ان کے مرتبے کو پہچاننے والا بنائے اور ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک صحابی آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں والدین کے ساتھ ان کی زندگی میں نیک سلوک کرتا تھا، ان کے ساتھ بھلائی کرتا تھا، لیکن اب میرے والدین انتقال فرما گئے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ان کے ساتھ بھلائی کس طرح کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابی سنو، اگر تم ماں باپ کے ساتھ، والدین کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتے ہو تو سنو، اگر جب تم نماز پڑھا کرو تو اپنوں کے لیے بھی نماز پڑھ لیا کرو، جب تم روزے رکھا کرو تو ان کے لیے بھی روزے رکھ لیا کرو، یعنی جب تم ان کے لیے نفلی نماز پڑھو یا نفلی روزے رکھو یا کوئی نیک عمل کرو تو ضرور ان میں اپنے والدین کو شریک کر لیا کرو، یقیناً اس کا ثواب تمہارے والدین کو پہنچے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا، اے لوگو سنو، جب تم میں سے کوئی شخص صدقہ و خیرات کرنا چاہے تو اس کو بہتر یہی ہے، اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ والدین کے ساتھ، والدین کے نام سے صدقہ و خیرات کرے، یقیناً اس کا ثواب اس کے والدین کو بھی پہنچے گا اور اس کے ثواب میں کچھ بھی کمی نہیں ہوگی۔ حضرات محترم، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریر فرماتے ہیں کہ جب کوئی تم میں سے صدقہ و خیرات کرنا چاہے تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ تمام مومنین، تمام مومنات کے ارواح طیبات کو اس کا ثواب پہنچا دے، ولا ينقص من اجرہ شیء، یقیناً اس کے ثواب میں سے کچھ بھی کمی نہیں ہوگی۔ اور تیسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، استغفار الولد لابیہ بعد الموت من البر، یعنی اولاد کی مغفرت کی دعا ماں باپ کے لیے ان کے انتقال کے بعد نیک سلوک ہے۔ آئیے ایک حدیث پاک اور ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک صحابی رسول آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک مرتبہ میں ایسے گرم سخت پتھروں پر چلا ہوں، تقریباً 6 میل تک اپنی والدہ کو میں اپنی گردن پر لے کر چلا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ پتھر ایسے شدید اور سخت گرم پتھر تھے، اگر ان پر گوشت کا ٹکڑا ڈالا جاتا تو وہ بھی کباب ہو جاتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ مجھ کو اس کی خبر دیجئے، کیا میں نے اپنی ماں کے حق کو ادا کر دیا ہے؟ کیا میں نے اپنی ماں کے حق کو ادا کر دیا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعلہ ان یکون بطرقۃ واحدہ، یعنی جب تیری والدہ نے تجھ کو پیدا کیا تھا، جس قدر تیری والدہ نے درد کے جھٹکے محسوس کیے تھے، شاید کہ ان جھٹکوں میں سے ایک جھٹکا ہو سکے، حضرات ایک جھٹکے کا تو نے حق ادا کر دیا ہے۔ والدین کریمین کا اتنا بڑا مقام ہے، اتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس قدر عرف و اعلیٰ والدین کے مقام کو کیا ہے۔ مولا تعالی ہم سبھی کو اپنے والدین کا خدمت گزار بنائے، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص والدین کریمین کی زندگی بھر ان کی خدمت کرتا رہے تو یقیناً وہ والدین کریمین کا حق بالکل ادا بھی نہیں کر سکتا۔ آئیے ایک حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک صحابی آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، والدین کریمین، میرے والدین کریمین
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعم اربعۃ، یعنی ہاں 4 باتیں ہیں، جب تمہارے والدین انتقال فرما جائیں تو ان کے لیے ان کے نماز جنازہ میں شریک ہونا اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا اور ان کی وصیت کو پورا کرنا اور ان کے گزر جانے کے بعد ان کے دوستوں کے ساتھ بھلائی کرنا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی تحریر فرماتے ہیں، کہتے ہیں فرض کرتے ہیں کہ اولاد کو چاہیے کہ وہ ہر جمعہ کو اپنے والدین کریمین کی قبر پر جائے، وہاں پر سورہ یاسین شریف ایسی آواز میں پڑھے کہ وہ سنے اور اس کا ثواب ان کو پہنچائے، اور جب کبھی بھی تمہارا گزر وہاں سے ہو تو بغیر سلام اور بغیر فاتحہ کے وہاں سے نہ گزرے۔ حضرات، انہی جملوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو تمام کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔